آسام میں جمعیت علماء کا NRC کے متعلق اور انخلاء آبادی کے متعلق کا یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو وہاں کے صدر مولانا مشتاق انور صاحب کی نگرانی میں انجام پاتا ہے۔ میں مولانا مشتاق انور صاحب صدر جمعیت علماء آسام سے درخواست کروں گا کہ وقت کا لحاظ کرتے ہوئے مختصر اب یہ اپنی باتیں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر صدر محترم، معزز اراکین مجلس منتظمہ، آسام کے حالات سے تقریباً اب سبھی واقف ہے۔ جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو حضرت محترم میں سے بات ہوتی ہے اور حضرت محترم کے حکم سے آسام کے ہر کام میں جذبہ کو لے کے حضرت کا جو جذبہ اندر میں ہے، میں کیا کہوں آپ حضرات کے سامنے۔ NRC کا جب وقت آیا، 80 لاکھ ہمارے جو مسلمان جن کے اوپر طلبہ لٹک گیا تھا، آسام کے ہر مسلمان، ہر اقلیت، ان کا گھر ہو یا نہ ہو، اور یہ آدمی، یہ شخص اپنے وجود کے لیے ڈاکومنٹ جتنا ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا حدود بنگلہ دیش سے ہے۔ کئی لاکھ لوگوں کو ڈیپورٹر بنا دیا گیا، اور جب NRC کا وقت آیا 2014 سے لے کے 5 سال تک مسلسل ہم سپریم کورٹ میں لڑتے رہے۔ حضرت نے ایسا کوئی دن نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، مجھے نہیں لگتا ہفتے میں 4 بار 5 بار آسام میں کیا ہو رہا ہے، وکلا کو تیار کرو۔ دلی آیا، کپل سپل، سلمان خورشید، ابھیشیک منو سنگھوی، سنجے ہیگڑے، ببیک تنخواہ، اندرا جے سنگھ اور فضل ایوبی صاحب، ایسے لوگوں کو حضرت کے حکم سے، حضرت کی مدد سے، تعاون سے آسام کے جمعیت علماء اور آسام کے جو مظلوم لوگوں کے لیے حضرت جو کھڑے ہوئے ہیں، میں دل کے گہرائیوں سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر حضرت اس وقت مضبوطی سے اگر ہمیں ساتھ نہیں دیتے، آسام کے کم سے کم آج 80 لاکھ لوگ جن کا نام آیا ہے نہیں آتا۔ یہ آسام کا ایک تاریخی ہے، جب 48 لاکھ خواتین کا نام پنچایت سرٹیفکیٹ کی وجہ سے رد ہو گیا۔ ہائی کورٹ کا ایک حکم آ گیا کہ آسام میں پنچایت سرٹیفکیٹ کے ذریعہ، کیونکہ آسام میں جو بھی عورتوں کی شادی ہوتی ہے تو ایک پنچایت کیا کرتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی بیٹی ہے۔ اگر اس کو رد کر دیا جاتا ہے تو سمجھ لیجئے ان کا وجود ختم، کس کی بیٹی ہے اس کا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے مسلمانوں میں خوبی ہے، لڑکیوں کے نام سے کوئی میراث، کوئی جائیداد دیتے نہیں ہیں۔ فلاں باپ کی بیٹی ہے تو لڑکوں کے نام سے کرتے ہیں، جس وجہ سے لڑکیاں اس سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ باپ کی بیٹی ہے، یہ بھی اس کو یہ جو شناخت ہے یہ پروف دینے کے لیے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ الحمدللہ ہمارے آسام کے کچھ دانشور حضرات جو ہندو نان مسلم بھی ہے، مسلم بھی ہے، سب کو لے کے ہم دلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں حضرت نے ایک میٹنگ کا آغاز کیے تھے، اور 48 لاکھ خواتین کے اوپر حضرت نے ایک بیان دیے۔ اس بیان سے فائدہ یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کا سنوائی اس سے 10 دن بعد ہونا تھا، پورے ہندوستان میں نہیں پورا دنیا میں اس کے کھلبلی مچ گئی۔ اس کے وجہ سے حضرت نے ایک بات کہے تھے، بھائی یہ آسام کے ہندوستانی ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ سرٹیفکیٹ ایشو ہو۔ خدا نہ راستہ ان کا نام 48 لاکھ خواتین ہے، اس میں سے 20 لاکھ جو ان کا نام ہٹا کے صرف اقلیت کے جو لوگ تھے، 28 لاکھ خواتین کا اوپر طلبہ لٹک گیا۔ تو حضرت نے پھر ایک بیان دیا کہ ہم نہیں چاہتے اس کو بھی روہنگیا بنا دیا جائے، ہم چاہتے امن اور سلامتی کے ساتھ اس کو کرایا جائے۔ مگر اس کو بیان کو توڑ موڑ کے آسام میں بیان کیا گیا، تو حضرت کے اوپر 14 مقدمات ہوئے۔ دلی میں پولیس ہے حضرت کے لیے، کس کے لیے کیا؟ آسام کے لیے۔ جو جذبہ ہے، میں اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہوں، میں جمعیت علماء میں جب نہیں تھا، میرا کوئی وجود نہیں تھا، مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، میرے کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر جب حضرت کے ساتھ میں نے جمعیت علماء کے ساتھ جڑا تو اللہ نے ایک عزت بھی دیا ہے، شہرت بھی دیا ہے، اور حضرت کا جو قوم کا جذبہ اندر میں اس کو دیکھ کے اللہ جانتا ہے، اس جذبے کو قدر کرتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے
میں میدان میں کود پڑا. میں بھی ایک تاجر آدمی ہوں. اس حساس وقت میں سپریم کورٹ جانا معمولی بات نہیں ہے، مگر حضرت کے حکم اور حضرت کا جو جذبہ ہے، قوم کے لیے جو جذبہ ہے، اس جذبے کی دیکھ کے میں بھی خود حیران ہو گیا. رات دن حضرت کے حکم سے رات دن کام کیا. یہ 48 لاکھ خواتین کا جب سپریم کورٹ میں کپل سبل کو حضرت نے کھڑے کیے، سلمان خورشید تھے، اندرا جے سنگھ تھے، فضیل ایوبی تھے. الحمدللہ 27 لاکھ خواتین کا ہمارے حق میں فیصلہ آ گیا. صرف وہ جو حضرت کا بیان تھا، پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچ گیا تھا کہ آسام میں ناانصافی ہو رہی ہے. اللہ کے حکم سے یہ عورتیں کم سے کم 2 سال تک روزہ رکھے، تہجد پڑھ کے رو رہے تھے. کوئی گھر پہ رات کو سوتا نہیں تھا، کب آ کے ڈی بوٹا بنا کے گھر سے ان کو لے کے چلے جائیں گے. باپ بیٹی کو دیکھتا ہے تو روتا ہے کہ میری بیٹی کا کیا ہوگا، کل خدا نہ خاصا ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا. بیٹی ماں روتی ہے بیٹی کو دیکھ کے. یہ حالت تھا. پر اللہ کے حکم سے، حضرت کے اس مدد سے، اللہ کے حکم سے آج ہمیں کامیابی ملی. آج تقریباً 80 لاکھ لوگوں کا نام آ گیا. صرف 20 لاکھ لوگ جو ہے ان کا نام رہ گیا. اور اس 20 لاکھ میں امید ہے اللہ سے تقریباً 13 لاکھ اقلیت غیر اقلیت ہے، 7 لاکھ اقلیت ہمارے اقلیت ہے. اس میں سے بھی اللہ نے چاہا تو 4 سے 5 لاکھ لوگوں کا نام، کسی کا بچوں کا نام نہیں آیا، باپ کا نام آ گیا، ماں کا نام آیا، بیٹے کا نام نہیں آیا. ایسے کچھ لوگ ہیں انشاءاللہ، امید ہے اللہ سے. مگر ابھی فی الحال NRC کو بند کر کے رکھ دیا گیا. سپریم کورٹ کا حکم تھا NRC کو مکمل کیا جائے. پتیک ہجیلا NRC کا مدھیہ پردیش کا کوآرڈینیٹر IAS آفیسر تھے. انہوں نے بڑے انصاف کے ساتھ مسلم ہو یا غیر مسلم سب کے ساتھ ڈاکومنٹ کو دیکھتے ہوئے معاملہ کیا. ایک ہتیب دیو شرما کر کے ان کے جگہ میں NRC کوآرڈینیٹر بنایا گیا تھا. انہوں نے اس کے ذمہ لینے سے پہلے ٹویٹ کیا تھا، یہ جتنے مسلمان ہیں سب بنگلہ دیشی ہے، ان کو بنا دیا گیا. حضرت کو میں نے فوراً فون کیا، حضرت ایسے آدمی NRC کا ذمہ دار بن گیا، جو آدمی پہلے ٹویٹ کر کے آیا کہ مسلمان بنگلہ دیشی ہے، ایسے آدمی کو ذمہ دار بنا، ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا. حضرت نے کہا فوراً مقدمہ کرو. ہم اسی ٹویٹ کو لے کے سپریم کورٹ پہنچے. کپل سیبل کو ہم نے کھڑا کیا کہ ایسا آدمی کو آپ نے سپریم کورٹ NRC کا ذمہ دار بنا دیا گیا، جو آدمی ایسا ٹویٹ کرتا ہے، یہ آدمی کیا لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا. ہم نے ہندوستان سے پرائم منسٹر سے لے کے ہوم منسٹری سے لے کے ہر جگہ ہم نے لیٹر بھجوایا، سپریم کورٹ میں معاملہ درج کیا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ NRC کوآرڈینیٹر ان کا استعفیٰ بھی اور تبادلہ بھی ہو گیا. فی الحال NRC رکا ہوا ہے. مگر سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سامنے اور ایک درپیش آیا. 1951 کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر آپ NRC کر دیے، 1971 کے اندر جو ہے وہ NRC میں شامل ہے. سپریم کورٹ کا حکم، اسی سے ہم نے کام کیا. مگر اب مسئلہ آ گیا. ایک سملت مہا سنگھ کر کے ایک گروپ ہے وہاں پہ آسام میں، انہوں نے 2012 میں ایک مقدمہ دائر کیا کہ آسام پورے ہندوستان 1951 ہے اور آسام میں 1971 کیوں ہوگا. تو اس مسئلہ کو لے کے 2012 سے ہم جدوجہد اور سپریم کورٹ میں حضرت لڑ رہے ہیں. مگر کیا ہوا، 5 ججوں کے بینچ میں دے دیا گیا. 6 سال تک سنوائی نہیں ہوئی. گزشتہ 2022 جنوری سے اس کے 5 ججوں کے بینچ میں یہ سنوائی شروع ہو گیا. ہم نے حضرت کے حکم سے، حضرت نے کپل سبل، سلمان خورشید، اندرا جے سنگھ اور فضیل ایوبی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں. 4-5 ہیئرنگ ہو چکا ہے. چونکہ مہاراشٹر کا ایک مقدمہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ رکا ہوا ہے، بہت جلد یہ مقدمہ شروع ہوگا. خدا نخواستہ اگر 1951 آ جائے گا، یہ 1 کروڑ جو لوگ اقلیت سب کا نام برباد ہو جائے گا، کچھ نہیں رہے گا. NRC برباد، کچھ نہیں. کیونکہ 1951 میں شمار جو لوگ ہیں تقریباً 50 لاکھ لوگ ہوں گے. باقی 50 لاکھ لوگ جو ہوں گے وہ 1951 میں کے بعد آئے ہیں، کیونکہ اس وقت 71 بنگلہ دیش اور اس کا حدود تھا، جس وجہ سے بڑی پریشانی ہے. اب کیا ہوا، یہ ایک مسئلہ بڑا مسئلہ ہے. اور ایوکشن کا مسئلہ، انخلا کا مسئلہ. آسام میں آج نوٹس دیا جائے گا، کل جا کے بلڈوزر لگ جاتا ہے.
آپ کو پتا ہوگا گروکوٹی میں ایک درنگ ضلع ہے، گروکوٹی میں تقریباً 2050 فیملی ان کو ایوکشن کیا گیا، لوگوں نے احتجاج کیا تو تقریباً 12 سے 14 لوگوں کو گولی مار دیا گیا۔ اس میں سے ایک آدمی، اس کو گولی مارنے کے بعد وہ مر گیا بیچارہ، مرنے کے بعد وہ مردے کے اوپر آ کے میڈیا کے ایک آدمی نے اس کو چڑھائی کر کے اس کو بار بار مارا، مردے کو مارا۔ جس نے ہندو ہو یا مسلمان جس نے بھی دیکھا، اگر انسانیت کے ناطے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ فوراً میں آسام میں تھا، حضرت کا حکم ہوا جلدی جاؤ، تم جا کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرو۔ میں نے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما سے ملاقات کیا۔ میں نے اپنے جمعیت کے علماء کے آسام کے وفد کو لے کے میں نے 4-5 مانگے رکھا۔ پہلے تو جو آدمی نے اس مطلب بالکل ظلم کے ساتھ ایک مردے کے اوپر اٹھ کے چڑھائی کر کے مارا، اس کو پہلے اریسٹ کیا جائے۔ اس کو تو فوراً اریسٹ کر دیا گیا تھا اسی وقت ہی۔ اس کے بعد 2050 فیملی کے لیے آپ ایوکشن آگے بھی جا کے کریں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سپریم کورٹ نے کا حکم ہے، یہ سرکاری زمین ہے، ہمیں اعتراض نہیں، مگر یہ ہندوستانی ہے، ان کو کم سے کم اگر ہندوستانی ہے ان کا پروف دیکھیے، سرٹیفکیٹ کو دیکھیے، دیکھنے کے بعد کم سے کم ان کو انخلا سے پہلے ان کو کچھ زمین دے دیا جائے تاکہ وہ بیچارے، نہیں تو ان کے بچے برباد ہو جائیں گے، ان کا پڑھائی خراب ہو جائے گا، مسجد مدرسہ برباد، اسکول برباد، پڑھائی برباد، آسمان کے نیچے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر سوچتے ہیں۔ تو انہوں نے 6 بیگھہ زمین کے لیے اسی دن اخبار میں دے دیا تھا، ہم 6 بیگھہ زمین دیں گے سب کو، مگر چونکہ پریشانی ہے 6 بیگھہ نہیں 1 بیگھہ بھی زمین دینا مشکل ہو گیا ان کے لیے۔ بعد میں جو لوگوں کو انخلا کرنے سے پہلے وہی جگہ گروکوٹی میں اور 600 فیملی کو انخلا کرنا تھا، 500 فیملی، تقریباً ایک فیملی میں 500 لوگ، 10 لوگ کم سے کم پکڑ کے چلیے، تو 5000 لوگ ہیں۔ تو 5000 لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے 500 بیگھہ زمین الاٹ کیے، الاٹمنٹ تو نہیں دیے مگر جگہ دے دیے۔ تو میں نے وزیر اعلیٰ کو فون کیا کہ میں نے مبارکباد پیش کیا، آپ نے جو وعدہ کیا تھا 6 بیگھہ تو نہیں 5 بیگھہ دیے، مگر ان کا نام سے کر کے دیجیے۔ تو ہمارا ساتھ آمسو والے نے، آسام مائنورٹی اسٹوڈنٹ یونین جو ہے، جمعیت علماء کے ساتھ شروعات سے کھڑے ہیں۔ یہ لوگ ہر جگہ جو احتجاج کرنا وہی لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں اور مقدمہ کرنا وہی لوگ مقدمہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ خیر وقت کی کمی ہے، حضرت کھڑے ہو گئے مگر رپورٹ حضرت بھی کچھ کہیں گے؟ ہاں مختصر۔ بہرحال ایک واقعہ خالی میں سناؤں گا۔ یہ بوڈو لینڈ آپ نے سنا ہوگا، بوڈو لینڈ میں تقریباً 9,50,000 مسلمان بستے ہیں، اقلیت بستے ہیں۔ وہاں پہ ان کے نام میں کوئی زمینی پٹا نہیں ہے، مگر ہمارے سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے وہاں سے ووٹ بینک لے کے، اب بوڈو کو ووٹ دیتے نہیں ہیں تو پھر بوڈو والے کیا کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں۔ یہ گزشتہ 50 سال سے ہو رہا ہے۔ متشر سیکا کے زمانے میں تقریباً 4,000 یا 2,000 لوگوں کو قتل عام کیا گیا، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے، سب تھے، وہ بوڈو تھے۔ بہت بڑا میسیکر ہوا تھا اس وقت، مگر وجہ کیا ہے؟ بھائی چارے کی نہیں ہے۔ ان کا کہنا بھئی ہمارا بوڈو الگ سے چاہیے۔ تو اللہ کا حکم سے میں مختصر کر کے کہتا ہوں، جو بوڈو کا جو لیڈر ہے وہ بیچ میں ہمارے گھر پہ آیا تھا، مہمان نوازی میں گھومنے گئے تھے دبئی میں، ان کا خوب مہمان نوازی کیا، ان کا سب منسٹر بن گئے تھے، وہ سب اگروادی تھے، پہلے سرنڈر ہو کے یہ لوگ منسٹر بن گئے، کوئی ایم ایل اے بن گیا۔ میں نے کہا ہمارے جو آسام کے آپ کے بوڈو لینڈ ہیں، ہمارا جو لوگ بستے ہیں 9 لاکھ لوگ، ان سے آپ غریب لوگ آپ کے یہاں کام کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیجئے۔ میں نے جو ان کے ساتھ مساعدہ اور اخلاق پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے اس میرا مساعدہ اور میرے معاملات اخلاقیات کو دیکھ کے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ 1 سال بعد ان کا فون آتا ہے میرے پاس کہ ایک کورونا کے وقت وہاں پہ ایک آٹونومس الیکشن ہوتا ہے، ایک بوڈو ٹیریٹری کے اندر آٹونومس الیکشن کے اندر میں میرے پاس فون آیا، اگر ہم آپ کے اقلیت ہمیں ووٹ دیں گے میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں ان کا بال بقا ہونے نہیں دوں گا۔ میں نے حضرت سے بات کیا، حضرت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کانگریس والے جاتے ہیں ان کو 2 سیٹیں ملتی ہے، 40 سیٹ میں 2، UDF والا جاتے ہیں ان کو 1 سیٹیں ملتا ہے، مگر کیا کرتے ہیں
ووٹ بینک کو دکھانے کے لیے صرف ووٹ لے کے آ جاتے ہیں. مسلمان کا وہاں کے لیے کا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. حضرت نے کہا تم ایک کام کرو, ان کے ساتھ بات چیت کرو, ہمارا جو مسائل کے سامنے رکھو. تو میں نے مولانا کلیم الدین صاحب ہمارے آسام کے جمعیت کے سیکرٹری ہیں, ان کو میں نے ایک کرونا کا ٹائم ان کو بھیجا. ہمارے 1200 ورکرز کو ہم نے ان کے ساتھ جمعیت علماء کے شامل کر دیا, مگر ایک شرط رکھا کہ ہمیں 9 لاکھ مسلمان جو بستے ہیں اس کو زمینی پٹا دینا پڑے گا آپ کو. انہوں نے اس کو منظور کیا, ہم دیں گے, اگر ہم اقتدار میں آئیں گے ضرور دیں گے. اور ساتھ میں انہوں نے خود کہا ہم بڑے بڑے مسلمان آفیسر کو رکھیں گے تاکہ زمین دے سکے. ایک حج کا میں مدرسہ بنا کے دوں گا, اسکول بنا کے دوں گا, کالج بنا کے دوں گا. یہ بوڑو کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ ہم نے جو اپنا اخلاق کو پیش کیا تھا, محبت کا معاملہ کیا تھا. مجھے آ کے کہا انہوں نے میں اقتدار میں آؤں گا, آپ کو جو بھی کانٹریکٹ چاہیے میں آپ کو دوں گا. میں نے کہا میرا کانٹریکٹ آپ سے یہی ہے کہ ہمارے 9 لاکھ جو بستے ان سے محبت کا معاملہ کیجیے. میرا کانٹریکٹ آپ سے یہی ہے. اللہ جانتا ہے وہ اقتدار میں آنے والے تھے, 21 سیٹ میں بہومت ہوتا ہے, 19 ملا. میرے پاس کانگریس کے پریزیڈنٹ نے فون کیا کہ انور صاحب آپ ان کا ساتھ دے رہے, ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. میں نے کہا آپ جا کے جیتیں گے, کتنا سیٹیں ملے گا 40 میں؟ بولے 2 ملے گا, 3 ملے گا. تو فائدہ کیا؟ اب تو صرف ووٹ بینک دکھانے کے لیے کریں گے کہ آگے جا کے ہمارے لوک سبھا میں ہمیں اتنا ووٹ ملے گا. فائدہ نہیں ہے بھائی. میں جمعیت کا ذمہ دار ہوں, میں آسام کے اسمبلی میں آپ کے ساتھ میں رہوں گا, مگر میں وہاں پہ میرے 9.5 لاکھ مسلمان بستے ہیں, ان کا ساتھ مجھے دینا پڑے گا. میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں اس معاملے میں. کہنے کے بعد کہا ٹھیک ہے آپ اپنے کیجیے. میں نے اجمل صاحب کو فون کیا, آپ وہاں مت جائیے, 9 لاکھ مسلمانوں کا زندگی کا سوال ہے. ان کے بڑے بھائی کو فون کیا, ان کو کہیے آپ جا کے ایک ووٹ لے لیں گے, اب 3-4 جگہ میں ہرا دیں گے, دوسرے لوگ اقتدار میں آ جائیں گے, ہمارا نقصان ہوگا. مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا. 19 مل گیا, صرف 2 کی وجہ سے بیچارہ ہار گیا. جمعیت علماء کا کام یہی ہے. ایک صرف میں مختصر کام تو رپورٹ بہت ہے, میں اگر کہنے جاؤں گا تو کم سے کم 3 سال میں جو کام کیا اللہ نے کروایا حضرت کے حکم سے مجھے کم سے کم 5 گھنٹے کی ضرورت ہے. 5 گھنٹے کی ضرورت ہے. آسام میں ہی اجلاس بلائیں گے جی انشاءاللہ. صرف اتنا کہوں گا میں کہ کل اچھا کورونا جو آیا تھا, آکسیجن الحمدللہ جمعیت علماء کی طرف سے 17,000 لوگوں کو ہم نے آکسیجن فراہم کیا. 17,000 لوگوں کو. یہ جو ایوکشن ہوا, لوگ کیا کرتے ہیں اپنا فوٹو دکھانے کے لیے جا کے کیمرہ لگا کے ایک دن جا کے ریلیف دے کے آ جاتے ہیں. کسی پر اعتراض مت کرو. ٹھیک ہے حضرت کو حکم سے آسام کے جمعیت علماء ہر مہینہ ان کے ساتھ 70,000 لوگ کم سے کم ہوں گے. ہر مہینہ 2 مہینے کے لیے خوراک بھجواتا ہے. خیر بہرحال میں 2-3 مشورہ دوں گا جو ہم کر رہے ہیں. کل بات آئی تھی, 1-2 چیز مشورہ دینے کے لیے میرا ناقص العقل میں جو مشورہ ہے میں کہنا چاہوں گا. یہ جمعیت علماء جو ہے بہت مضبوط جماعت ہے. جو حضرات صدور میں ہیں, صدر ہے یا نائب صدر ہے, یا تو ضلع میں ہو یا تو آپ اپنا پنچایت میں ہو, میں کہوں گا یہ ذمہ داری بہت بڑی امانت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے, حضرت کی امانت ہے. حضرت کے جذبہ کو دیکھتے ہوئے صرف صدر نام سے اگر صدر بنیں گے, کوئی کام نہیں ہے, تو میں کہوں گا اس صدارت سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو سب کو جواب دینا پڑے گا. ہمیں کام کرنا ہے. ختم کرو. ہم نے کیا کیا, آسام میں ایک گروپ بنایا. جیسا کوئی بھی حضرت کا کوئی پیغام ہو یا اسٹیٹ کا کوئی مرکز کا کوئی پیغام ہو, تو صبح ہم فوراً اسی وقت واٹس ایپ گروپ میں دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کہ آسام میں 4,500 محلہ کمیٹی بنوایا جمعیت کو مضبوط کرنے کے لیے. 4,500 محلہ کمیٹی, 14,000 مکاتب کی ذمہ داری جمعیت علماء کے اندر میں ہے. 350 مدارس ہم نے جمعیت علماء کی طرف سے ایک بورڈ قائم کیا گیا جس کا نام جمعیت تعلیمی ترقی بورڈ ہے. اس بورڈ کے ماتحت اگر جمعیت کو مضبوط کرنا ہوگا آپ کو, تو مدرسہ کو ایک بورڈ بنائی. ہر اسٹیٹ میں ایک بورڈ بنانا چاہیے تاکہ آپ کے مدارس آپ کے ہاتھ میں ہوں, تب جا کے آپ کا جمعیت مضبوط ہو سکتا ہے. دینی تعلیم بورڈ جو بزرگان دین کی امانت ہے, جمعیت علماء کے شاخ ہے, اس شاخ کو مضبوط کیجیے. جب تک اس شاخ کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ جمعیت علماء ایسا ہی مضبوط ہو جائے گا. اگر جمعیت علماء دینی تعلیم سے اگر وابستہ نہیں ہے, جمعیت علماء کا کوئی کام نہیں ہے. آپ ہر گاؤں ہر محلہ کی خبر واٹس ایپ گروپ میں لے کے آپ کو جو قانونی امداد ہو, جو بھی مسلمان پریشان ہیں, جو بھی ہندو پریشان ہیں, اس کا خبر گیری آپ کو کرنی چاہیے.
یہ جب تک نہیں ہوگا تو آپ جمعیت علماء کے کوئی کام جیسا کرنا ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا. ٹھیک ہے، حضرت کے حکم ہے کہ بھائی مختصر کر دوں. ٹھیک ہے، واقعی تمام الحمدللہ. جمعیت علماء ہند کا آسام سے بڑا قدیم تعلق ہے. یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کشمیر کے بعد مسلمانوں کی تعداد سب سے بڑی آسام کے اندر ہے یہ چیز، اور آسام بالکل سرحدی صوبہ ہے. تقسیم اس طرح ہوئی ہے کہ ایسے گاؤں بھی ہیں جو آدھا اب بنگلہ دیش میں، پہلے پاکستان میں تھا، اور آدھا گاؤں ہندوستان میں تھا. ایک چھوٹی سی ندی ہے ادھر پاکستان یا اب بنگلہ دیش، ادھر ہندوستان. اس صورتحال کے اندر فرقہ پرست طاقتیں بالکل تقسیم ملک کے بعد سے آسام کے اوپر ان کی نظر تھی کہ یہاں مسلم اتنی بڑی تعداد میں ہیں تو اس تعداد کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے مشکلات ہیں، اس کو کم کیا جائے. جمعیت علماء اس وقت بھی سن 47 کے بعد جواہر لال نہرو کے زمانے کے اندر آسام کے مسئلے کو اٹھائے ہوئی تھی. چنانچہ یہ چیز قابل حیرت ہے کہ کانگریس گورنمنٹ نے ووٹر لسٹ پورے آسام کی جمعیت علماء ہند کو دے دی تھی. میں نے دیکھا ہے جمعیت کے آفس میں ڈھیر لگا ہوا. کیا ہے یہ؟ آسام کی ووٹر لسٹ ہے جو گورنمنٹ کی خاص چیز ہے، لیکن جمعیت علماء کا تعلق کانگریس کے ساتھ تھا، کانگریس کا جمعیت علماء کے ساتھ. انہوں نے ساری ووٹر لسٹ دے دی کہ آپ اعتبار کریں، جس کو اس ووٹر لسٹ میں دیکھ کر آپ کہیں گے کہ یہ ہندوستانی ہے وہ ہندوستانی ہے. حالات بدلتے رہے. پھر وہاں ایک اہم چیز ہوئی کہ اندرا جی نے اپنے زمانے کے اندر پاکستان مشرق اور مغرب توڑ دیا گیا. مغربی پاکستان پاکستان ہے، جو کل تک مشرقی پاکستان تھا وہ اب بنگلہ دیش ہے. اس جنگ کے اندر بہت بڑی تعداد ہندو اور مسلمانوں کی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آئی. اب پورے ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ سن 51 جب ملک آزاد ہوا تھا اس کے بعد کی جو مردم شماری ہے اس کے اوپر ہے. اس مردم شماری میں جس کا نام لکھا ہوا ہندوستانی وہ ہندوستانی ہے، جس کا نام نہیں ہے وہ نہیں ہے. چونکہ جنگ ہندوستان کا اس میں کردار تھا، اس لیے اس جنگ کے بعد بنگلہ دیش بننے کے بعد کانگریس اور وہاں کی علاقائی پارٹیاں بیٹھیں اور بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کے اندر ہندوستانی ہونے کی بنیاد سن 51 کی مردم شماری ہے، لیکن آسام کے اندر ہندوستانی ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد 51 نہیں 71 ہے. سارے ہندوستان کے خلاف سب نے مل کر فیصلہ کیا اور ان کے دستخط اس کے اوپر موجود ہے کہ یہاں ہندوستانی ہونے نہ ہونے کا فیصلہ سن 71. ابھی پہلے جنگ ہو چکی، بنگلہ دیش بن گیا، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے اور ہندوستان نے جنگ کی تھی. اس لیے یہ پہلو ایسا پہلو ہے جس کے اوپر آج فرقہ پرست پارٹیاں یہ کہتی ہیں یہ غلط ہے.
جس طرح سارے ہندوستان میں سن 51 بنیاد ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 بنیاد ہونی چاہیے، حالانکہ سب کے دستخط ہیں اس کے اوپر، اور وہ چیز موجود ہے، پارلیمنٹ سے منظور شدہ ہے، لیکن انہوں نے اٹھا رکھا ہے اس لیے کہ اگر سن 51 بن جاتی ہے تو لاکھوں نہیں، ہو سکتا ہے 50 لاکھ آدمی ایسا ہو کہ جس کے نام وہاں نہیں ملیں گے، اس کی ساری اولاد جتنی ہے وہ غیر ملکی قرار دے دی جائے گی، نکال دیا جائے گا۔ جمعیت علماء اس کے اوپر لڑ رہی ہے۔ ہم نے الحمدللہ سپریم کورٹ کے اندر مقدمہ چلا، انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا، پتہ نہیں آپ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ 48 لاکھ عورتوں کے بارے میں فرقہ پرست پارٹیاں یہ کہتی تھیں کہ یہ ہندوستانی نہیں ہیں۔ اب یہ تو ایک بڑا وبال آ جاتا ہے، اگر مان لیجئے کہ 48 لاکھ عورتیں ہندوستانی نہیں، کہاں جائیں گی یہ؟ ان میں 25 لاکھ کے قریب ہندو عورتیں تھیں اور اس سے 2-4 لاکھ زیادہ مسلمان عورتیں تھیں۔ بہت پریشان تھے ہم کہ ایک قیامت آ جائے گی ملک کے اندر۔ سپریم کورٹ میں ہم نے کیس لڑا، اور اتفاق یہ ہے کہ جو چیف جسٹس تھا وہ بھی آسامی کا تھا، گوگوئی۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، بس اللہ کی قدرت ہے کہ جو فیصلہ آیا اس نے آسام کی تقدیر کو بدل دیا، مکمل 100% وہی فیصلہ آیا جو ہمارا موقف تھا۔ ہم نے اس کے لیے کپل سبل جن کی فیس اگر وہ چیمبر میں آ کر کے وہاں پیر رکھ دیں تو 15 لاکھ روپے فیس ہوتی ہے، سلمان خورشید اور ایک اور عورت ہے اندرا جے سنگھ، ان لوگوں کو جو ٹاپر ہیں آگے بالکل، ان کو ہم نے کھڑا کیا۔ اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہوا، اس نے سب کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ جمعیت علماء ان کا تھا، سب کے سب آزاد ہو گئے۔ آج جو مسئلہ چل رہا ہے، چونکہ چیف منسٹر ذہنی اعتبار سے بہت غالی فرقہ پرست ہے، اس نے سارے مسائل وہی کھڑے کر رکھے ہیں، جس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ 100 سال 50 سال 70 سال 80 سال سے آباد ہیں اور وہ زمین ان کی اپنی نہیں ہے، وہ فارسٹ کی جنگلات کی زمین ہے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ جنگلات کی زمین کے اوپر آبادی نہیں ہو سکتی، ان کو نکالو۔ اس کا سہارا لے کر کے آبادیوں کے آبادیاں بلڈوزر چلا دیتے ہیں اس کے اوپر، اس میں ہندوؤں کا بھی نقصان ہوتا ہے بہت کم، لیکن مسلم آبادیاں اس کے اندر اجڑ جاتی ہیں، وہ کہاں جائیں؟ ہم نے کہا آپ آسام کے اندر جنگلات کی زمین سے اٹھائیں، لیکن مختلف حکومتوں کے زمانے سے یہ یہاں آباد ہیں، 100 سال سے آباد ہیں، آپ ان کو اس کے بدلے میں زمین دیں اپنا مکان بنانے کے لیے، تاکہ اجتماعی طریقے پر یہ جہاں جس طرح رہتے تھے آپ زمین دیں، اس کے اندر یہ اجتماعی طریقے کے اوپر رہیں گے۔ وعدہ کیا چیف منسٹر نے، لیکن ابھی تک وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ یہ آج کا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بھی مسئلہ ہے این آر سی کا، وہ بار بار اس کو نکال دیتے ہیں کہ یہ لوگ بنگلہ دیشی ہیں، حالانکہ وہ 400 سال پہلے ان اضلاع سے نکل کر یہاں آ کر بسے تھے، کسی آفت کا شکار ہوں گے، کوئی مصیبت ہوگی، آج ان کو یہ کہنا کہ یہ بنگلہ دیشی ہے، یہ ستم کی بات ہے۔
ہم مقدمہ لڑ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی لڑ رہے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ ہو چکا ہے، آگے کیا ہوتا ہے اللہ جانتا ہے۔ اس پیسے کے اندر بہت بڑی مدد ان کی بھی ہے، مولانا مشتاق صاحب انفر کی، جو پیسہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے یہ موضوع رکھا کہ جمعیت علماء آج سے 70 سال پہلے جیسے آسام کے سلسلے کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی تھی مسائل کو حل کرنے کے لیے، آج بھی جمعیت علماء اسی طرح آسام کے مسئلے کے اندر شریک ہے۔ ہمارا کروڑوں روپیہ جس طرح دہشت گردی کے اندر پھنسائے ہوئے لوگوں کے مقدمات ہیں، اسی طرح کروڑوں روپے کا خرچہ آسام کے مسئلے کے اندر بھی ہے۔ مگر ٹھیک ہے، اللہ ہمیں دیتا ہے، ہم اس کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں آسام کا مسئلہ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے، اور وہاں کی گورنمنٹ جس طرح ان لوگوں کے اوپر زندگی کو تنگ بنانے کے اوپر لگی ہوئی ہے، اللہ اس حکومت کو خائب و خاسر فرمائے اور ان مظلوموں کی مدد فرمائے۔